کہ آپ سے زیادہ ساری کائنات میں کسی کو محبوب نہیں رکھتا ہوں، صرف آپ ہی سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو یہ بتاؤ، کیا محبت کوئی چیز نہیں؟ تو یہ بتاؤ، کیا حضرت عمر نمازی نہ تھے؟ کیا حضرت عمر صحابی نہ تھے؟ کیا حضرت عمر مسجد نبوی میں امام الانبیاء کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یہ بتاؤ مسلمانوں کہ وہ عمر، جس عمر کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو عمر نبی ہوتے۔ اتنے عظمت والے خلیفہ دوم ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور کیوں؟ اے عمر سوچ لو پھر سے۔ تو حضرت عمر عرض کرتے حبیب خدا، میں ساری کائنات سے زیادہ بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ تو پتہ چلا اطیع اللہ و اطیع الرسول کے ساتھ ساتھ محبت رسول ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ورنہ اتنا ہو جاتا اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، لیکن آگے فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، لیکن ساتھ ساتھ رسول کی عزت و توقیر بھی بجا لاؤ۔ تو خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر جلوس میں تہہ دل سے شریک ہوتے ہیں اور ثواب دارین حاصل کرتے ہیں۔ ارے ہمارا فرض بنتا ہے، ورنہ جن لوگوں کے دل میں کسک ہے، اگر کل امام الانبیاء کے سامنے جب پیشی ہوگی، اگر امام الانبیاء نے کل میدان محشر میں منہ پھیر لیا اور جب سامنے جائیں گے نبی پہچان جائیں گے کہ یہ وہی بندہ ہے کہ جب میری تعریف و توصیف بیان ہوتی تھی تو اس کے دل میں اینٹھن پیدا ہو جاتی تھی، ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو جاتا تھا، تو کس منہ سے آیا ہے سفارش کے لیے؟ تو پھر اگر ایسا شخص خانہ کعبہ میں کیوں نہ معتکف ہو، اگر نبی ناراض ہو گئے اللہ کو کبھی راضی نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا اے مسلمانوں، نبی برحق صلی اللہ، وقت نہیں ہے ورنہ اور بھی تفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل کرتا، لیکن نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ سنیے آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب، اور چیز اور ہے، مولوی اشرف علی تھانوی یہ نشر الطیب فی ذکر الحبیب میں لکھتے ہیں کہ میرے یہاں تھانہ بھون میں، کتاب کھول کر دیکھ لینا، تھانہ بھون قصبے میں طاعون کی بیماری پیدا ہو گئی، اور اس وقت میں اللہ کے پیارے نبی کے اوصاف لکھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ جس دن میں نے نہ لکھنا بند کر دیا تو 2-4 ڈھیر ہوتے رہے، اور جس دن لکھتے تھے اس دن کوئی میت نہیں اٹھی۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ذکر حبیب سے طاعون جیسا مرض ہمارے تھانہ بھون سے رخصت ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ذکر رسول سے طاعون جیسی بیماری جا سکتی ہے
تو کیا جلوس محمدی جشن یوم ولادت میں شریک ہونے والے بخشے نہ جائیں گے؟ کیا ان کی حاجتیں پوری نہ ہوں گی؟ ضرور جس نیت سے جس چیز کو بارگاہ خداوندی میں عریضہ پیش کریں گے نبی کے وسیلے سے ضرور اللہ تعالیٰ مقبول کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب ایک چیز اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف، حضرت آمینہ فرماتی ہیں، 5 منٹ اس لیے نماز کا وقت ہو رہا ہے، حضرت آمینہ فرماتی ہے خرج معہ نور ابالہ ما بین المشرق والمغرب، جب وہ نور مجھ سے خارج ہوا، حضرت آمینہ کہہ رہے ہیں نور خارج ہوا تو میں نے دیکھا مشرق سے مغرب کے درمیان جو چیزیں ہیں روشن ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ جبریل امین کو حکم ہوا ہے، جبریل ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دو، اس لیے کہ ابھی ابھی میرا پیارا محبوب جلوہ گر ہو رہا اور جنت سے حوریں آئی خدمت کے لیے۔ لیکن ایک باریک بات بتا دیں کہ دیکھو اور تو دیکھو جھنڈا لگانا تو ثابت ہے، کس کے ذریعے؟ جبریل آمین کے ذریعے، لیکن جھنڈا اتارنا کہیں دکھا دو۔ جھنڈا لگانا تو میں ثابت کر رہا ہوں، لیکن نبی پاک کے نام کا جھنڈا اتارنا دکھا دو۔ حضرات بس میرا کہنا یہ ہے کہ نبی پاک جب دنیا میں تشریف لائے آتے ہی سجدے میں چلے گئے، آتے ہی سجدے میں چلے گئے اور پڑھنے لگے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد حضرت اسما کہتی کان لگایا یہ بھی کرے، یا رب حبلی امتی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو بخش دے۔ پیدا ہوئے جب بھی ہم کو نہ بھولے تو کل قیامت کے دن ہم کو کیسے بھول جائیں گے؟ لیکن جب ہم ان کا ذکر ہی نہیں کریں گے، ان سے محبت نہیں کریں گے تو ہم کون سا منہ لے کر ان کے سامنے جائیں گے؟ جب سارے نبی جواب دے دیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا آدم صفی اللہ ہو، ٹھیک ہے میں صفی اللہ ہیں، لیکن آج مجال نہیں ہے کہ رب کے سامنے سر اٹھا سکے۔ نبی اللہ ہو، اے نوح تم نبی اللہ سفارش کر دو، وہ بھی کہیں گے نہیں نہیں، آج جلال میں ہے میرا رب، آج نبی اللہ کی بھی ہمت نہیں ہے۔ عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئیں گے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئیں گے، یک کے بعد دیگرے سب کے پاس آئیں گے، سب اپنا من بچائیں گے اذهبوا الی غیری، لیکن لاسٹ میں نبی برحق کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ پیغمبر اسلام ہیں، محبوب کبریا ہیں، آپ میری سفارش فرما دے، تو جانتے ہو اذهبوا الی غیری نہیں فرمائیں گے، کہیں گے اے میرے امتی انا لہا آؤ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ سجدے میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد رب فرمائے گا اے میرے حبیب سل مانگ تو عطا، جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ تو مانگے گے کہ کیا؟ نبی برحق مانگیں گے اے اللہ میری امت کو بخش دے، ارشاد ہوگا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب قریب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو کس منہ سے لے کر جاؤ گے جو لوگ چھپ کے پھرتے ہیں؟ لیکن سنو ایک چیز اور کہ نبی برحق جب دنیا میں تشریف لائے سجدے میں چلے تو پتہ چلا پیغمبر اسلام نے اپنی امت کو، مومن و مسلمانوں کو یہ جو ہے وہ دیا، گائیڈ لائن دی کہ سنو دنیا میں آنے کا مقصد
اپنے جبین نیاز کو بارگاہ خداوندی میں جھکانا ہے۔ ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں، اپنے جبین نیاز کو بارگاہ خداوندی میں جھکا دے۔ تو اے اہل سنت والجماعت کے لوگوں، کان کھول کر سن لو کہ اگر یقیناً تم نبی سے محبت کرتے ہو تو چلو ابھی نماز عصر کی اذان ہوگی، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگائے گا، یہ سمجھ کر مسجد میں داخل ہو جاؤ کہ پیغمبر اسلام جب آئے تو اسی سجدے میں چلے گئے تھے، تو کیوں نہ ہم پیغمبر اسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ہم مسجدوں کو آباد کریں اور اپنے جبین نیاز کو سجدے سے بھر دے، اپنے جبین نیاز کو بارگاہ خداوندی میں جھکا دے۔ یاد رکھو نماز کی پابندی ضروری ہے، خالی علم یہ جلوس اور نعرہ بازی کرنے سے بھی کام چلنے والا نہیں ہے۔ ایک طرف خالی محبت ہے، ایک طرف خالی بس یہ ہے کہ تسبیح پڑھو، محبت کرو یا نہ کرو، لیکن دونوں غلطی پر ہیں۔ دیکھیے جہاں تسبیح ہے وہاں محبت ہے، اور جہاں محبت ہے وہاں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، سارے فرامین الہی کو پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بس یہی میری تقریر ہے۔ اللہ اکبر۔ بس جتنے بھی جلوس محمدی میں شریک ہوئے ہیں، مولا تبارک تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو، ان کی حاجتوں کو پوری فرما۔ مولا تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو نمازی بنا دے، ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، ہم میں جو بگڑے ہوئے ہیں ان کے بگڑنے ان کو سدھار دے۔ مولا تبارک تعالیٰ ہم میں جو شراب پینے کے عادی ہیں انہیں اسی علت سے بچا لے۔ اسی جلوس محمدی کے صدقے میں سب لوگ نمازی ہو جائیں، زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں، حج بیت اللہ سے مشرف ہونے والے ہو جائیں جیسی ہے۔ اور یاد رکھو جب جلوس لے کر نکلا کرو تو یہ سوچ کر نکلو کہ یہ پیغمبر اسلام کا جلوس ہے، اس پیغمبر کا جلوس ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، بڑی خوشی کا عالم رہا۔ ایک صحابی جھنڈا لیے تھے، انہوں نے جھنڈا بلند کیا، تلواریں نکال لی اور کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا بلال کا بدلہ نہیں لوگے؟ سمیہ کا بدلہ نہیں لوگے؟ حضرت یاسر کا بدلہ نہیں لوگے؟ حضرت عمار کا بدلہ نہیں لوگے؟ لیکن آقا رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جوش میں جو تھا اس سے جھنڈا چھین لیتے ہیں اور فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج عفو درگزر کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، اور مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لہذا کہیں جاؤ جلوس جلسہ جلوس میں اتنے جوشیلے نہ ہو جاؤ کہ جو ہے اتنا زور نعرہ مارو کہ نعرہ ٹوٹ جائے، اتنے جذبے میں نہ آ جاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جذبات دور رکھو، اور جب جلوس محمدی میں شامل ہو تو ٹوپی لگا کر آیا کرو، باوضو رہا کرو، نہا لیا کرو، عطر و گلاب اپنے اوپر اپنے معطر کر لیا کرو، اور نعت نبی گنگناتے چلا کرو۔ یہ تھوڑی کہ کہیں کھڑے ہو گئے تو چڑھانے لگے۔ ہمارا نبی چڑھانے کے لیے نہیں آیا ہے، ہمارا نبی تو ایسا نبی تھا کہ وہ سب کا احترام کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار جنازہ جا رہا تھا، اللہ اکبر، ایک بار جنازہ جا رہا ہے، اور کس کا جنازہ ہے؟ جو ایمان نہیں لائے تھے ان کا جنازہ ہے۔ آقا دو جہاں جب جنازہ دیکھتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول یہ تو ایمان نہیں لایا، آپ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کیا تم انسان نہیں ہو؟ حضرت آدم کی اولاد نہیں ہو؟ تم بھی حضرت آدم کی اولاد ہو، یہ بھی حضرت آدم کی اولاد ہے، تم اولاد کے حساب سے بھائی بھائی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ جس دھرم میں پیدا ہوا ہے اس نے اپنا دھرم اختیار کر لیا ہے، لیکن ہم انسانیت کے بھائی بھائی ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، ہندو وہ بھی بھائی، مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی ہیں۔ لہذا حضرت آدم حضرت حوا کی سبھی اولادیں ہیں، لہذا کہیں بھی
کوئی بھی خرافات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہمارے نبی پسند نہیں کرتے ہیں۔ بس قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما